أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق اللہ العظیم. سورہ البینہ کی پہلی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ البینہ مکی صورت. اس میں اہل کتاب اور مشرکین کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں ہیں جب تک ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہ آ جائے. اس کو البینہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں البینہ کا لفظ ہے حتیٰ تأتیہم البینہ. تو آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح: لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر ہیں یا کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے. حتیٰ تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے. کیا روشن دلیل آ جائے؟ رسول من اللہ کی طرف سے ایک رسول، یتلو صحفا مطہرہ، جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، فیہا کتب قیمہ، جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہیں. یعنی ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جیسی عظیم کتاب لے کر جو ہے مبعوث کر دیے گئے ہیں. اب مشرکین اور یہود کے لیے کوئی عذر نہیں بچتا کہ وہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں پہنچی، کوئی رسول نہیں پہنچا. انہوں نے اہل کتاب نے اپنے پہلے رسولوں کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا تھا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر جو ہے ان کے لیے حجت تمام کر دی کہ اے اہل کتاب اور اے مکہ کے مشرکین، قرآن جو کہ آفاقی کتاب ہے، دنیا کے تمام مشرک انسانوں کو، کافر انسانوں کو، اہل کتاب کو، بے دین انسانوں کو بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہو چکے ہیں، واضح دلیل قرآن لے کر آ چکے ہیں، اس میں واضح احکامات ہیں. اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مانو گے تو کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، اگر نہیں مانو گے تو خسارہ تمہارا مقدر ہے. دنیا میں بھی تمہیں خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں تمہارے لیے جہنم کی آگ تیار ہے. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. یقیناً اہل کتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے فرقہ برپا نہیں کیا مگر اس کے بعد ان کے پاس جو ہے راہ راست واضح آ چکا تھا، بینہ پہنچ چکی تھی، اور انہیں یہ حکم دیا گیا تھا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ ایک اللہ کی بندگی کریں، ایک اللہ کی اطاعت کریں، ایک اللہ کی پرستش کریں، ایک اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کریں، ایک اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے حنفاء، یکسو ہو کر، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی صحیح اور درست دین ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی غلامی اختیار کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کو قائم کیا جائے، زکوٰۃ کو ادا کیا جائے.
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین قیمہ کی صحیح معنی میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔